بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا بھی تھا، آغائے جعفر مجتہدی ان کے لیے مشہور تھا۔ ایک تو آغائے مجتہدی تہران والے ہیں جو مرحوم ہو گئے، جن کے بہت سارے دروس اخلاق انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں۔ دوسرے تھے آغائے جعفر مجتہدی، ان کے لیے مشہور ہے، یہ اوتاد میں سے تھے، یعنی جن کی ملاقاتیں امام زمانہ سے ہوتی تھی اور کئی لوگوں کی رہگشائی کی، کئی مراجع ان سے جا کے فیض لیتے تھے، ان سے ملتے تھے۔ بہت ہی گمنام شخصیت تھی اپنے زمانے میں۔ تہران کا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر طباطبائی، وہ اپنا واقعہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے میں میڈیکل کی پڑھائی کے لیے جرمنی گیا، وہاں پہ ایک شہر ہے ایتھنز، ایتھن میں، وہاں سے کہہ رہا میں پڑھ رہا تھا، کوئی 6-8 مہینے گزرے، اور لیکن جب ایران تھا تو میں کافی مانوس تھا آغائے جعفر مجتہدی سے، تو ان کے درس میں چلا جاتا تھا۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صاحب نفس ہوتے ہیں، تو ان کی محفل میں بھی بیٹھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اب سوچو جب علی کے نوکر کی محفل میں اتنا سکون ہو تو علی کی محفل میں کتنا سکون ہو۔ یہ کامل الزیارات کی روایات ہیں، فرماتے جب خدا یوم قیامت اعلان کرے گا جنتیوں کو، وہ بولے گا کہ کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں چلے جاؤ۔ آئے بشیر نجفی صاحب کہتے ہیں قرآن میں 2 طرح کی آیتیں، ایک ہے جہنمیوں کے لیے کہ بالرواسی، جب ان کو حکم ملے گا جہنم میں جاؤ تو یہ جانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ جہنم ہے، آگ ہے، تکلیف ہے، تو ان کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر ان کو ملائک گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکیں گے، کہ یہ تو سمجھ آتا ہے آگ کسی کو نہیں پسند۔ لیکن دوسری آیت یہ ہے کہ جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ جنت میں لے جاؤ، تو کہتے ہیں ملائک ان کو بائی فورس، ایک بندہ جنت میں جا ہی نہیں رہا، اسے کہہ رہا بھائی جنت جا، اسے دھکے دے دے کے جنت میں بھیجیں گے۔ کہتے یہ آیت میری سمجھ پہ نہیں آئی کہ بھائی جہنم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، جہنم آگ ہے، ایک بندے کو بائی فورس جنت پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں جاؤ؟ کہتے ہیں کئی سالوں تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جب یہ روایت پڑھی کامل الزیارات میں، کہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ خدا حکم دے گا جنتیوں کو کہ جنت میں جاؤ، یہ جنت نہیں جائیں گے۔ کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ امام معصوم فرماتے ہیں کیونکہ اسی وقت حسین ابن علی آئیں گے، تو یہ ابا عبداللہ الحسین کے گرد پروانوں کی طرح گھومتے رہیں گے۔ ملائکہ کہیں گے جنت، یہ کہیں گے ہماری جنت وہی ہے جہاں حسین موجود ہے۔ یہ صرف اور صرف کس کے پیچھے ہوں گے؟ ابا عبداللہ حسین کے پیچھے ہوں گے۔ تو اب امام کا تو یہ مرتبہ ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں ان کے غلاموں کی، جو اوتاد ہیں، جو ابدال ہیں۔ کہتے ہیں ایتھنس میں گیا پڑھائی کے لیے، سردی تھی بہت، برف باری، 6-8 مہینے کے بعد ابھی دوسرا سیمسٹر سمجھے شروع ہی ہوا تھا، تو میں اپنی بلڈنگ میں جب داخل ہوا اور گھر کا دروازہ کھولا تو نیچے کوئی لیٹر پڑا ہوا تھا، خط اٹھایا اور خط کو کھولا تو فارسی میں لکھا ہوا تھا کہ طباطبائی میں جعفر مجتہدی ابھی ایتھنس میں ہوں اور اس ایڈریس پہ آ کر مجھ سے ملو۔ کہتے میں پریشان، یہ کبھی ایران سے نکلے ہی نہیں، کہاں جرمنی اور کہاں آغائے جعفر مجتہدی، اور کچھ ہی دن پہلے مجھے پتا چلا کہ ان کے ایک طرف فالج آیا ہے، وہ گھر پہ اپنے بستر پر ہیں، وہ چلنے کے قابل نہیں، یہاں کہاں اور وہاں کہاں، پریشان۔ لیکن میں نے کہا نہیں، یہاں پر نام ان کا لکھا ہے تو جانا تو بنتا ہے۔ کہتا ہے جو ایڈریس انہوں نے لکھی فوراً کپڑے وپڑے بدلے اسی ایڈریس کی طرف۔ کہتا ہے ایتھنز شہر کے کسی دور دراز کنارے میں بہت اونچی جگہ پہ ایک گھر کا ایڈریس انہوں نے دیا تھا، ایک چھوٹا سا گھر ہے لیکن اوپر جانا پڑتا تھا۔ کہتا ہے برف باری اتنی، سردی اتنی، اب میں نے کہا اوپر تک جاؤں تو کیسے جاؤں، پتہ نہیں خط سچا بھی ہے کہ نہیں ہے، کروں تو کیا کروں۔ کہتا میں اوپر مشکلات تھیں، کیسے چڑھوں، برف اتنی تھی اور اس شک میں بھی تھا کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ اتنے میں دیکھا اوپر سے گھر کا دروازہ کھلا اور آغائے جعفر مجتہدی کی آواز آئی اور کہا طباطبائی ڈرو نہیں، یا علی کر کے اوپر آ جاؤ۔ کہتے سارے شک و شبہات ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو آغا جعفر ہی ہیں، انہی کی آواز ہے۔
کہتا میں نے بھی یا علی کر کے بڑی زحمت کر کے اوپر تک پہنچا کمرے میں کہ آقا جعفر کو دیکھا، چہرے نورانی کو دیکھا، سینے سے لگایا، بوسا دیا انہوں نے مجھے، کہا بیٹھو۔ کچے سے اندر گیا تو دیکھا بستر پر ایک جوان ہے جو بیٹھا ہے، لیکن اس کے چہرے سے حالات سے لگ رہا ہے کہ ابھی کسی بڑی بیماری سے جاں بر ہو کے بیٹھا ہے۔ وہ تھکاوٹ، وہ چہرے کی سستی، وہ رنگ پریدگی، اور ایک بوڑھی خاتون ہے جو اپنے بچے کو سوپ پلا رہی ہے۔ کہتے چند باتیں کی آغا جعفر سے اور میں بیٹھا، انہوں نے کہا آپ بیٹھیں، میں بیٹھا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے وضو کے لیے باہر گیا، وضو کرنے دوسرے کمرے میں۔ میں اس بوڑھی خاتون سے بات کرنے لگا، میں نے کہا کہ آپ ان کو جانتی ہیں؟ کہ نہیں میں نہیں جانتی۔ کہ یہ آپ کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے کینسر تھا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور کہا کہ آپ کا بیٹا 2-3 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ کہتی ایک ہی بیٹا، بوڑھی خاتون ہوں، میں کرسچن ہوں، لہٰذا میں بڑا روئی اور میں نے حضرت مریم سے توسل کیا۔ میں نے کہا بی بی مریم میرے بیٹے کو بچا لو، ایک ہی بیٹا ہے۔ خلوص کے ساتھ نیک خاتون تھی کہ بہت زیادہ میں نے توسل کیا، تو میں رو کے مجھے نیند آ گئی۔ خواب کے عالم میں میں نے بی بی مریم کو دیکھا۔ میں نے کہا بی بی مریم، اب آپ کے بیٹے مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو لا علاج بیماریوں میں تھے، حضرت عیسیٰ ان کو شفا دیتے تھے، لہٰذا ہم کس سے توسل کریں؟ ہم آپ ہی سے تو توسل کریں گے، میرے بیٹے کو شفا دیں۔ کہتے بھی مریم نے کہا اب یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، اور تمہارے زمانے میں جو اللہ کا نمائندہ روئے زمین ہے اسی کا بیٹا ہے مہدی۔ کہ اب یہ شفا وفا کا کام ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے کام میں ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب جو مانگنا ہے کس سے مانگو؟ ان سے مانگو۔ کہتی ہے میں نیند سے اٹھی، مجھے 3 نام یاد ہو گئے، محمد، فاطمہ، مہدی۔ کہتی میں نے بڑی مشکل سے 3 نام میرے ذہن میں گویا حق ہو گئے، رہ گئے۔ اب میں ان تینوں ناموں کو پکارتی رہی، محمد، فاطمہ، مہدی۔ زیادہ فوکس تھا میرا آخری نام پر، کہ انہوں نے کہا آخری زمانے میں جو شفا دینے کی جس کے پاس ذمہ داری ہے وہ یہ مہدی ہے۔ کہتا میں 3 نام دہراتی رہی اور گریہ بھی کرتی رہی۔ اتنے میں میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، دروازہ کھٹکا، یہی شخص جو ہیں یہ یہاں پہ آئے، اور یہ جیسے آئے میرا بیٹا بستر پہ سو رہا تھا۔ کہتے مجھے نہیں پتا، انہوں نے میرے بیٹے کے کمر کے نیچے ہاتھ دیا اور وہی 3 نام لیے، محمد، فاطمہ، مہدی، اور ایک چوتھا نام لیا جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا نام تھا، بس وہ نام لینا تھا۔ میرا بیٹا بستر سے کھڑا ہو گیا۔ کہتے میں ان کے قدموں پہ گر گئی، آپ حضرت مسیح ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ مہدی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے بھیجا مہدی نے ہے کہ جہاں کسی کو مشکل گرفتار ہوتی میں ان کا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، انہی کے ذریعے سے کسی کو شفا دینی ہو دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم بات ہی کر رہے تھے اور اتنے میرا بیٹا جیسے اٹھا، اس نے فوراً کہا کہ اماں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کہ اتنے دنوں سے جس نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، اتنے میں گئی اپنے بچے کے لیے سوپ لے کر آئی۔ کب بات کر ہی رہے تھے آغا مجتہدی آئے۔ اب یہ تو جانتے تھے فضیلت آغا جعفر مجتہدی کا، انہوں نے کہا آغا جعفر مجتہدی سارا قصہ میں نے سن لیا، وہ چوتھا نام کون سا تھا؟ 3 نام کا تو اس نے بتا دیا، محمد، فاطمہ اور مہدی۔ آغا جعفر مجتہدی نے کہا بیٹا کوئی بڑا نام ہے جو تم سب کو پتا ہے، کہ آپ نے وہ کون سا نام لیا جس سے شفا ہو گئی؟ کہ میں نے اس مریض کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور وہ چوتھا نام علی ابن ابی طالب کا نام تھا۔
کہے کہ یا علی سے میں نے اس مریض کو کیا کر دی؟ شفا دے دی۔ دنیا کی کوئی مشکل نہیں جسے آل رسول حل نہ کر سکیں۔ یہ زیارت جامع کبیرہ صرف زیارت نہیں، مستقیم معصوم سے منقول ہے۔ فرمایا جو کچھ خدا دے سکتا ہے وہ سب کچھ آل رسول عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ مظہر صفت پروردگار عالم ہے۔ خدا نے اختیار دیا ہے محمد اور آل محمد کو، لیکن فرمایا کمی کس میں ہے؟ ہمارے وجود میں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ یا تو ہم بہت کم مانگتے ہیں یا تو ہم بالکل نہیں مانگتے۔ یہ کل بتاؤں گا کہ کس طرح مانگنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد و آل اگے 14 معصومین علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ جی کلمہ پڑھنا چاہے، شیعہ نہیں آپ، ایک بار پڑھ لیا تو ہو گیا۔ اچھا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ محمد تو فرما اگر وجود حجت خدا سے منسلک رہے عطا ہوتا ہے۔ کتنا مانگنا چاہیے یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کا ذکر کریں گے۔